سیائی پہ معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کے اس پروگرام کے لیے ضیاء الرحمن بھائی نے ہم سے اچانک کانٹیکٹ کیا۔ شیخ عبدالغفار سلفی صاحب کا معاملہ ایسے ہے، آپ کو آنا ہوگا، ہمیں کسی جگہ پہ جمعہ بھی پڑھانا تھا، ایک آدمی کا انتقال بھی ہو گیا، ہم بائی 4 ویلر آپ کے یہاں ابھی جسٹ پہنچے ہیں، نہ پانی نہ چائے، ڈائریکٹ اسٹیج ہم کو ضیاء الرحمن بھائی لے کر کے چلے آئے، اور اس راستے میں بڑی بڑی گاڑیاں اتنی ہے کہ 10 منٹ جہاں پہ ٹائم لگنا ہو وہاں پہ آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہے۔ بہرکیف وقت پر 2-4-10-20 منٹ ہی لیٹ صحیح میں آپ کے بیچ میں پہنچا ہوں، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ پروگرام کرانے والے کو، پروگرام کرنے والے کو، پروگرام سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ اب بولو আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মা বোন, আপনাদের অনেক বোনেরা ফিরে যাচ্ছে, জায়গা হচ্ছে না, আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে একটু সেটে বসেন। জায়গাদের পিছনে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে, জায়গা না পাওয়ার কারণে ঘুরে যাচ্ছে। আর এইদিকে আপনাদেরকেও বলছি, আপনারাও আল্লাহর ওয়াস্তে একটু ভালোভাবে বসেন, আপনারা একটু এগিয়ে বসেন। মা বোন আপনারা বলছি একটু এগিয়ে আসেন, আর আপনারাও একটু আল্লাহর ওয়াস্তে একটু ভিতরে বসে যান, ইনশাআল্লাহ ধীরে স্থির ভাবে আপনারা বক্তব্য শুনবেন। میرے بھائیوں، میرا موضوع ٹاپک آپ نے سن لیا ہے کہ جنت اور جہنم۔ ہم اور آپ جنت اور جہنم سنتے رہتے ہیں، جنت اور جہنم ہم اور آپ سنتے ہیں، اور یہ بھی سنتے ہیں کہ جو اچھا کام کرے گا، اسلام کے اوپر جو عمل کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کاٹے گا، وہ مرنے کے بعد جنت کے اندر جائے گا، اور جو اسلام کے اوپر عمل نہیں کرے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل نہیں کرے گا، وہ امیر کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا بہت بڑا فیمس آدمی کیوں نہ ہو، اگر ایمان والا نہ ہوگا، شریعت کے اوپر عمل کرنے والا نہ ہوگا، توحید والا نہ ہوگا، تو پھر وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ہمارے یہاں دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جو بڑا بزنس مین والا ہو، جس کی تجارت چل نکلی، جو بڑا کاروباری بن گیا، جو روزانہ 10-20 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ روپے کما رہا ہو، ہماری اور آپ کی نظر میں لگتا ہے سب سے بڑا کامیاب، سب سے بڑا سکسیسفل یہی ہے، جس کی نوکری لگ گئی لگتا کامیاب ہو گیا، جس کی دنیا چل نکلی، روز کمائی ہو رہی ہے، پیسے کے پیسے کما رہا ہو، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہا ہو، گاڑیوں پہ گاڑیاں خرید رہا ہو، ہماری اور آپ کی نظر میں لگتا ہے کہ یہی کامیاب، یہی سکسیس ہے۔ بس اللہ کہتا نہیں میرے بندو، تمہاری سوچ غلط ہے، اور میرے بندو تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر جس نے شہرت پالی، جس نے پیسہ کما لیا، دولت کما لیا، بینک بیلنس جمع کر لیا، گاڑیاں خرید لی،
اچھے اچھے مکان بنا لیے. دنیا کے اندر جس نے شہرت پالی وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کامیاب آدمی. یہ تمہاری سوچ غلط ہے. اللہ کہتا فمن زحزح عن النار، اور لوگوں جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وادخل الجنہ، اور اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر لیا. جس نے اپنے آپ کو نرک سے بچا لیا، عذاب علیم سے، جہنم سے جس نے بچا لیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، چاہے وہ فرقہ کا رہنے والا ہو، مالدہ کا رہنے والا ہو، گھوڑا یہ پاڑا کا رہنے والا ہو، اگر اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وہ جنت کے اندر داخلہ کر لیا، فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے. سب سے بڑا سکسیسفل اور سب سے بڑا کامیاب آدمی کون ہے؟ جو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت کے اندر داخل کرے. سب سے بڑا کامیاب. کیوں بھائی؟ کیوں سب سے بڑا کامیاب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، جس دنیا کے پیچھے تم دیوانہ ہو، جس دنیا کی چمک دمک میں کے لیے تم گرفتار ہو، اور جس کی خوبصورتی کے لیے تم پاگل بن چکے ہو، ہائے دنیا، ہائے دنیا، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم پریشان رہتے ہو، یا دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تم دن اور رات کوشش کرتے رہتے ہو، محنت کرتے رہتے ہو، یہاں سے وہاں بھاگتے رہتے ہو، یا اگر کوئی لڑکی تمہیں اچھی لگنے لگے، خوبصورت لگنے لگے، اس کے لیے دن اور رات ایک کر دیتے ہو. فرمایا امام کائنات نے لوگوں سنو، جنت کی اگر حور دنیا میں جھانک لے، جنت کی حور اگر دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے. اور اگر جنت کے اندر جو حور ہے اس کا اگر دوپٹہ دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو دنیا کے اندر پوری دنیا خوشبو سے مہکنے لگے گی، پوری دنیا خوشبودار ہو جائے گی. سوچئے میرے بھائیوں. اور کبھی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کی جو حور ہے اس کا جو دوپٹہ ہے، آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی خزانے، ان خزانوں کو ایک پلے کے اندر رکھ دیا جائے، ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے ترازو میں جو جنت کی حور ہے، جو لڑکی ہے، اس کے دوپٹے کو دوسرے ترازو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے. امام کائنات کہتے ہیں دنیا کی ساری دولت جنت کی حور کے دوپٹے کے برابر بھی نہیں ہے. سوچیے آپ. تصور کیجئے میرے بھائیوں، سوچیے. آج تو آدمی ایک لڑکی کو دیکھ لیا، بس اس کے لیے اسلام کیا ہے، گھر کیا ہے، مکان کیا ہے، باپ کیا ہے، بہن کیا ہے، سب کو چھوڑ کر کے بھاگ دیا اور اسی لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہے. ہم تو تیرے بن رہ نہیں سکتے. دیکھیں نا، تیرے بن دل نہیں لگتا. نماز پڑھ لے، نماز میں دل تھوڑی لگتا، دل کا دل تو دیوانہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں سوچو، تصور کرو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اگر ایک حور کے دوپٹے کی قیمت اگر پتہ کرنا ہو، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی دولت ہے ان تمام دولت کو ایک پلے میں رکھ دو، اور دنیا کی تمام دولت ایک پلے میں رکھ دو، تو اس حور کی دوپٹے کی برابر بھی ساری دولت نہیں ہو سکتی. کیوں کامیاب؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں آدمی کتنا بھی آدمی دولت کما لے، کتنا بھی پیسہ کما لے، کتنا بھی شہرت کما لے، کتنا بھی بلڈنگیں بنا لے، موت آ جائے گی. موت. یہ دنیا کی دولت
دھری کی دھری رہ جائے گی. یہ دنیا کی عیش و آرام، دنیا کی زندگی، دنیا کی خوبصورتی یہیں کی یہیں پڑی رہ جائے گی. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْ، قرآن کہتا وَمَلْ حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے. کب سانس ختم، آدمی چل رہا نا، اچانک سمجھ میں آ رہا ہے وہ جا رہا تھا فرقہ سے مالدہ، گاڑی سے اچانک ایکسیڈنٹ کر گیا، مر گیا. بڑا امیر آدمی تھا. آپ نہیں سنا وہ 5 ارب پتیوں اور کھرب پتیوں کا معاملہ؟ نہیں سنا؟ یوٹیوب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 کھرب پتی کہاں گیا؟ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے جا رہا تھا جہاز. کتنا دن نیوز میں چلایا تھا، دیکھا ہوگا آپ نے. اور صرف اس جہاز کو دیکھنے کے لیے اس کی جو قیمت تھی اور جو کرایہ لگا تھا 5 کروڑ. اس ٹائٹینک کو، جس کو ڈوبے ہوئے کئی سال ہو گئے، اس ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے 5 ارب پتی. یہ پاکستان کے بھی 2 تھے اور کہاں کے تھے. یہ 5 بڑے بڑے امیر لوگ اور کتنے ارب کھرب پتی. بہت پاکستان کے اندر بہت امیر تھا اور دوسری جگہوں کے اندر بہت، مطلب 5 لوگ ہی جا سکتے تھے اس جہاز کے اندر. پنڈوبی کے اندر، جس کے اندر سے آدمی جاتا ہے رفتار میں جاتا، اور 2 ہی گھنٹے کے لیے جانا تھا. 2 گھنٹے میں اس کو کرایہ کتنا دینا تھا؟ لگ بھگ 5 کروڑ ایک آدمی کو. تو پاکستان کا باپ بیٹا دونوں جا رہا تھا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہی باپ 10 کروڑ لگا کر کے جا رہا تھا 2 گھنٹہ کے لیے. دیکھیے امیر لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، کئی سال پہلے ٹائٹینک سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبا اور اتنی گہرائیوں میں کوئی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے. دیکھنے کے لیے جاتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے گیا. اتنا پیسہ والا، اسے کیا معلوم تھا اس کا یہ سفر آخری سفر ہوگا. اسے کیا معلوم تھا کہ اس پنڈوبی میں جب ڈوبے گا تو دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہ آئے گا. اسے کیا معلوم تھا؟ یہ 5 لوگ سوار ہوئے اور جب 5 لوگ اس کے اندر جانے لگے تو کچھ منٹ کے بعد اس کا سنگل بتانا بند کر دیا. اب اتنے بڑے امیر لوگ جا رہے تو ظاہر سی بات نگاہیں تو بہت سے لوگوں کی ہوگی. اتنا پیسہ لگا کر کے جا رہا ہے، پوری سیفٹی کی ذمہ داری ہماری ہے. اب سنگل دینا بند کر دیا. پتا چلا کہ وہ پنڈوبی پانی کے سمندر کی لہروں میں اور گہرائیوں میں کہیں ڈوب گیا، کہیں کھو گیا. امریکہ اور نہ جانے کہاں کے بڑے بڑے ملکوں کے لوگ لگے ڈھونڈتے رہے. 3 دنوں تک تلاش کرتے رہے، کہاں چلا گیا بھائی. تلاش کرتے کرتے آخرکار اس کو خبر ملے کہ یہ 5 لوگ جہاں جا رہے تھے، اچانک ان کا یہ پنڈوبی اچانک پھٹ گیا اور سیکنڈوں کے اندر اس کی موت ہو چکی ہے. یہ مر چکے ہیں. اس کی لاش، اس کی باڈی نہ ملی. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا دیکھیں دنیا کے اندر اتنی دولت اس نے کمائی تھی کہ 2 گھنٹے کے سفر کے لیے 5 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے 5 کروڑ کوئی معنی نہیں رکھ رہا ہے. اب تصور کرو یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الا متاع الغرور. یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، کوئی جانتا نہیں. گھر سے کہیں جا رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ گھر کے اندر دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. سوچیے، دھوکہ دینے والی ہے. یہ دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ دنیا بس ایک امتحان گاہ ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہاں گیا تو کامیاب کیوں، جنت میں گیا تو کامیاب کیوں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی آدمی جنت کے اندر چلا گیا
جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو ایک پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو ادھر آؤ، اور پھر فرشتہ پکارے گا یا اہل النار، اے جہنمیوں ادھر آؤ۔ جنتی لوگ بھی آ جائیں گے، جہنمی لوگ بھی آ جائیں گے، دونوں کے دونوں سامنے آ جائیں گے، دونوں کے دونوں بالکل سامنے آ جائیں گے۔ وہ دونوں کے دونوں جب سامنے آ جائیں گے تو فرشتہ بولے گا کہ سنو، یہ جو تمہارے سامنے جانور دکھ رہا ہے، جی آپ بالموت، دمبے کی شکل میں جانور کو لایا جائے گا، موت کو لایا جائے گا، کہا جائے گا اے جہنمیوں، جس موت سے تم دنیا کے اندر بھاگا کرتے تھے، اگر بیمار ہو جایا کرتے تھے تو فرقہ میں ٹھیک نہ ہوئے تو مالدہ میں ٹھیک نہ ہوئے تو کولکاتہ میں ٹھیک نہ ہوئے تو بمبئی، اور وہاں بھی ٹھیک نہ ہوئے تو تم نے امریکہ تک سفر کیا اپنے موت سے بچنے کے لیے، لیکن موت سے بچ نہ سکے، تمہیں موت آ چکی۔ لیکن سنو، یہاں موت کو دمبی کی شکل میں لایا گیا ہے، تمہارے درمیان، تمہاری نظروں کے سامنے اسی موت کو موت آ جائے گی، اسی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جہنمی ٹینشن میں آ جائیں گے، اللہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، ہم تو جہنم کی آگ میں تڑپ رہے ہیں، جہنم کے اندر بلک رہے ہیں، جہنم کے اندر پریشان ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، پریشان ہے، جہنم کی آگ میں ہم پریشان ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، یعنی چمڑی جل رہی ہو، چمڑی دوبارہ زندہ کر دی جا رہی ہے۔ اے اللہ، تکلیف پہ تکلیف، ہم تو سوچ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل موت آ جائے گی، ارے ہم تو مصیبت سے بچ جائیں گے، لیکن موت آ جانے کے بعد ہمیں موت ہی نہیں آئے گی، یعنی یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے برقرار ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمیوں کی دل و دماغ کے اندر یہ ٹینشن کا اضافہ اور ہو جائے گا۔ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے کیا سوچتا ہے، ارے مر جائیں گے، ٹینشن ختم، ارے مار دو یار، سوئیا دے دو، انجیکشن دے دو، گولی دے دو، زہر دے دو، ہمیں مار دو، اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی کو دیکھیے جیلوں کے اندر جب بند کیا جاتا ہے اور جب تکلیف دی جاتی ہے تو سوچتا کوئی زہر مل جائے، ہم کھا جائے، مر جائے، اتنی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ کئی طریقے سے اس کو تکلیف دی جاتی ہے جیلوں کے اندر، کئی اینگل سے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، سوچتا ہے کہ اتنی تکلیف سے بہتر ہے ایک مرتبہ مر جائے تو بہتر ہے، تاکہ ہم کو تکلیف ہی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جہنمی لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ موت آ جائے گی، مر جائیں گے، بچ جائیں گے، کہانی ختم۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ فرمایا کہ جہنمی دیکھیں گے اپنے چمڑے کو جلتے ہوئے، سوچیں گے چمڑا جل جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کہتا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جب چمڑے چل جائیں گے تو ہم دوسرا چمڑا لگا دیں گے، دوسرا چمڑا اس کی جسم کو اوپر لگا دیں گے، پیدا کر دیں گے، تاکہ اس کی تکلیف کے اندر کوئی کمی نہ آئے، اس کو کوئی تکلیف میں ذرہ برابر کمی نہ آئے۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، عذاب کے اندر کوئی کمی نہ آئے، کوئی تخفیف نہ ہو، اسی وجہ سے اس کو دوسری چمڑی پہنا دی جائے گی، چمڑی جلے گی لیکن دوسری چمڑی دی جائے گی۔ اور مفسرین کرام یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف چمڑی کیوں بدلا جائے گا بھائی، جسم ہی بدل دیا جاتا۔ بعض نے بڑی باریک بات کہی ہے، کہا ہے کہ جب انجیکشن دیتا ہے نا، انجیکشن ڈاکٹر لوگ، تو چمڑی کے اندر ہی درد ہے، اور چمڑی کے اندر جب وہ سوئی جاتی ہے تو تکلیف نہیں ہے، اسی وجہ سے تکلیف دینے کے لیے چمڑی بدلی جائے گی، چمڑی بدلی جائے گی، انسان کا جلد چمڑی کو بدلا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ تاکہ تکلیف کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ فرشتہ کہے گا او جہنمیوں، اب تم نہیں مرو گے، تڑپتے رہو، بلکتے رہو، جہنم کے اندر جلتے رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، لا یموت، مر نہیں سکتے ہو۔ یہی بات جنتیوں سے کہی جائے گی، آئی جنتیوں سنو، یہ موت کا فرشتہ ہے،
جس کو تم پہ، یہ موت ہے جس کو تمبی کی شکل میں لایا گیا ہے۔ آئی دنیا کے لوگوں، آئی جنتیوں سنو، اس کو مار دیا جا رہا ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور سنو آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی جنتیوں۔ اب جنت کے اندر گھومو، جنت کے اندر کھاؤ، جنت کے اندر آرام کرو، جنت میں جہاں جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ جنت کے اندر تمہیں 70 حور مل رہے ہیں، تم 70 حور کے ساتھ رہو، جو دل میں آؤ صرف تم دل و دماغ کے اندر سوچ لو، وہ چیزیں تمہارے سامنے آ کر کے موجود ہو جائیں گی۔ اے جنتیوں لا یموت، موت نہیں آ سکتی۔ جنتی مارے خوشی کے دوڑیں گے تب نہ، اور آپس میں گلے لگائیں گے، آپس میں خوشیاں بانٹیں گے کہ اب ہم مر نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے کہا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑا کامیاب آدمی وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر لے، کیونکہ جنت چلے جانے کے بعد اس کو موت نہیں آئے گی۔ جنت چلے جانے کے بعد جیسے دنیا میں آدمی رہتا پریشان رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جنت کے اندر چلا جائے گا اس کو کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوگا۔ جنت کے اندر جو چلا جائے گا جوان رہے گا۔ دنیا کے اندر آدمی جوان ہے، بوڑھا ہو جا رہا ہے، کبھی اس کی دوائی کھا رہا ہے، کبھی اس کے حکیم کی دوائی کھا رہا ہے، کبھی کسی کٹ ملا کی دوائی کھا کر کے اپنے آپ کو جوان ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بال سفید ہو گئے، اس کو کالا کر لینے سے کوئی جوان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں چلے جانے کے بعد کبھی بھی بوڑھا نہ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں کامیابی دیکھیے، جنت میں چلے جانے کے بعد کبھی بوڑھا نہ ہوگا، جنت میں چلے جانے کے بعد کبھی بیمار نہ ہوگا۔ یہاں زیادہ کھا لیجیے، ادھر کٹیہار، ادھر آپ کے ادھر آتے ضیاء اللہ بھائی اتنی مچھلی کھلا دیتے ہیں ایک سے، ارے مولوی صاحب یہاں فرقہ کی تازی مچھلی ہے، اور اتنی اچھی ادھر مچھلی بنتی ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی کھا لے گا۔ آپ کے یہاں تو مچھلی نہ ہو کھانا ہی اندر نہ جائے، اور زیادہ تیل والا کھا لیے، چربی والا کھا لیے تو بس باتھ روم جاتے رہیے، آتے رہیے، جاتے رہیے، طبیعت خراب، بیمار پڑ گئے، پانی چڑھانا پڑ رہا ہے۔ فرمایا جنت میں چلے جانے کے بعد کتنا بھی کھا لو، فرمایا اللہ کے نبی نے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ جنت میں چلے جانے کے بعد کبھی بیمار نہ ہوگا، جنت میں چلے جانے کے بعد کبھی بوڑھا کبھی بڑھیا نہ ہوگی۔ او لڑکیوں، خاص کر کے لڑکیوں کو اگر پوچھ دو کتنی سال ہے، اگر 30 32 35 سال ہے، زیادہ تر 22 سال 22 ایئرس، اور 35 40 تھوڑی بتاتی، نہیں بتائے کہ میں بوڑھی ہونے والی ہوں۔ اپنے آپ کو اتنا مینٹیننس کر کے رکھتی ہے، خاص کر کے فلم دنیا کی ہیروئن کو دیکھیے 40 45 سال کی ہو چکی ہے، لیکن اتنا مینٹیننس لگے گی کہ 20 ایئرس کی ہے۔ تصور کرو میرے بھائی، جو اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں چلے جانے کے بعد کبھی کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی کوئی بڑھیا نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں کبھی کوئی ٹینشن نہیں، دنیا میں گھر کی ٹینشن ہے، بچے کی ٹینشن ہے، پریوار کی ٹینشن ہے، فیملی کی ٹینشن ہے، رشتہ دار کی ٹینشن ہے، بزنس کی ٹینشن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں چلے جانے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں، بوڑھا نہیں، بیمار نہیں، ٹینشن نہیں، اور فرمایا کبھی مرے گا نہیں۔ یہاں دیکھیے اگر ایسی دوا ملنے لگے کہ موت ہی نہیں آئے گی، ارے بھائی کتنا پیسہ لگے گا، لے لو، موت سے بچ جائے، ہے کہ نہیں؟ بوڑھا نہیں ہوگا، جوان ہی رہے گا۔ اچھا ہمارا گھر لے لو، لیکن میں جوان رہنا چاہتا ہوں، بوڑھا نہیں بننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بوڑھا ہونے کے بعد گھر والے کہے بوڑھے ہٹ ہٹ، کوئی قدر و قیمت تھوڑی کرتا بوڑھے کی، خاص کر کے آج کی نسل جوان، باپ ہی کو نہ ہو، کب مرے گا یار، کوئی قدر و قیمت نہیں آج کے دور میں۔ تو جنت میں یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے بتایا کہ کبھی موت نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کبھی بیمار نہیں پڑے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا،
ہمیشہ جوان رہے گا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہے گا وہ ملے گا. پھر کبھی فرمایا امام کائنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر بھی بازار لگے گا اور جب اس بازار میں جائے گا جنت کے اندر ایک ہوا چلے گی جس ہوا کی چلنے کی وجہ سے آدمی پھر سے 70 گنا اور خوبصورت ہو جائے گا. عورت بھی 70 گنا اور حسین اور بھی جمیل اور بھی بیوٹیفل سندر لڑکی ہو جائے گی. شوہر اپنی بیوی سے کہے گا او میری بیوی تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو. بیوی بھی اپنے شوہر سے کہنے لگے گی او میرے شوہر آپ بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو. جنت میں چلے جائے جو چلا جائے کامیاب, کیونکہ نہ کسی چیز کی ٹینشن, نہ بڑھاپا, ہاں نہ موت, یہ ساری ٹینشن ختم. یہی تو دنیا میں چاہیے آدمی کو, ٹینشن نہ ہو. مولوی صاحب کوئی ایسی دعا بتا دو. ہم کہاں سے دعا بتائیں, ہم ہی کو ٹینشن ہے. کس کو ٹینشن نہیں ہے؟ اب بتائیے یہاں آنے کے لیے ہم نکلے ہیں, جمعے کے بعد نکلے ہیں, کنٹینیو چلتے چلے آ رہے, ٹینشن پہ ٹینشن, ادھر فون پہ فون. یہ گوگل والا کبھی ادھر گھما رہا کبھی ادھر گھما رہا. ایک مرتبہ جا رہے تھے پروگرام میں کشن گنج میں, گوگل نے ہمیں قبرستان پہنچا دیا. کتنا گھٹیا. گوگل کے سہارے سے آدمی کتنا زندہ رہے گا, وہ تو بتا رہا ہے. اب نیا راستہ بن گیا, گوگل والے نے پہلے ہی اس کو کنیکٹ کیا ہوا, اسی راستے پہ لے کے چل گیا, گڈھا ہے جا اوم نمঃ سواہا مریم خان ختم. تو یہ گوگل کے ساتھ. اب بتائیے آدمی ٹینشن کتنا لیا ہوا ہے کہ ہم کو پروگرام میں پہنچنا ہے, جانا ہے, اتنے دیر میں پہنچ جائیں گے, سامنے بڑی گاڑی کھڑی ہے, بتائیے اڑ کے جائیے گا کیا؟ تو دنیا کے اندر بے شمار ٹینشن لگے ہوئے. مرنے کے بعد اگر جنت میں چلا گیا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جنت کے اندر چلا گیا اور جہنم سے بچ گیا سمجھ لو کہ وہ کامیاب آدمی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور جنت کی بے شمار خوبیاں آپ نے بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی خطر علی قلب بشر. او لوگوں سنو, جنت ایسی ہے. کسی نے پوچھا جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے. جنت کا اعلیٰ پیمانے پہ کتنا خوبصورت ہے, اس کا مقام کتنا کسی نے جانا نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سب سے آخری جنتی جو ہوگا, جو جنت کے اندر جائے گا, دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہے, جتنی بڑی دنیا ہے, اس سے 10 گنا زیادہ آخری جنتی کو دیا جائے گا. میرے بھائیوں ذرا تصور کر سکتے ہو, جنتی جو آخری ہوگا اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ اس بندے کو دیا جائے گا. اب بتائیے اتنی بڑی دولت مل جائے گی تو کامیابی تو ہے وہ. آج ہمارے یہاں کوئی گھر مکان بنا لیا, گاڑی لے لیا, بنگلہ لے لیا, بینک بیلنس ہو گیا, اس کو سمجھ اب ہمیں کچھ کی ضرورت نہیں. مولوی صاحب جو سوچا تھا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گاڑی میں نے سوچا تھا یہ والی گاڑی لوں گا, لے لیا. میں نے سوچا تھا کہ بہترین مکان بناؤں گا, بنا لیا. میں نے سوچا تھا بیوی بچے کی شادی نکاح ہوگا, کر لیا. اب میں کامیاب ہو گیا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے بھائیوں پھر بھی تو ٹینشن لگا رہتا ہے. جنت چلے جانے کے بعد اور جنت میں اتنی نعمتیں مل جانے کے بعد میرے بھائیوں جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی. یہی تو سب سے اللہ کے نبی سے جب لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور پوچھنے لگا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایک ایسا عمل بتائیے, دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اے اللہ کے نبی ہمیں ایک ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت کے اندر چلا جاؤں. ایسا کام بتائیے جس کام کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ, اور میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں. سوال دیکھ رہے ہیں, صحابی نے جب سن لیا تو صحابی ڈائریکٹ سوال کرتے, اللہ کے نبی ہم نے جنت کے بارے میں سن لیا ہے, جہنم کے بارے میں سن لیا ہے. آپ نے فرمایا جہنم
جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ڈینجر ہے. جہنم کی آگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کی کوئی چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا جل جائے، دنیا تباہ و برباد ہو کر کے ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے، دنیا کے اندر قیامت برپا ہو جائے، ایک آگ دنیا کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. جہنم کی چنگاری دنیا کو ختم کر سکتی ہے. اتنا ڈینجر جہنم کی آگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہنم کا بچھو اگر کسی کو کاٹ لے، امام کائنات فرماتے ہیں کہ 40 سال تک اس بچھو کے کاٹنے کا اثر ہوگا. جہنم کا اگر کوئی سانپ کسی کو کاٹ لے تو 40 یا 70 سال تک اس سانپ کے کاٹنے کا اثر باقی رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ہولناکیوں کو آپ نے اس انداز سے بیان کیا کہ لوگوں سنو، جب جہنم کے اندر آدمی جائے گا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ 40 سال تک وہ پانی پانی مانگے گا. آئی جہنم کے داروگے پانی دے دو، اے جہنم کے داروگے، اے جہنم کے فرشتے، اے جہنم کے سپاہی، پانی دے دو، پانی دے دو. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، پانی دے دو. 40 سال تک تڑپے گا، چیخے گا، چلا. اب بتائیے ہم لوگ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، افطار میں بیٹھتے ہیں تو کھانا ہونا سب بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے پانی، سب سے پہلے شربت، سب سے پہلے پانی. اب 1 دن کا یہ مسئلہ ہے اور کتنے دن؟ 40 سال تک پانی نہیں ملے گا. اب سوچیے آدمی 40 سال تک جو جہنم کے اندر چلا جائے گا کیسے رہے گا؟ میرے بھائی کیسے جہنم کے اندر رہے گا؟ 40 سال تک پانی نہیں، 40 سال تک کھانا نہیں، اور 40 سال تک تو سنے گا ہی نہیں، جوابے نہیں دے گا. چیخو چیخو کوئی مطلب ہی نہیں. آپ کسی کو بلائیے گا سن لے گا نا، کیا بات ہے، لگے گا ارے بھائی چلو اس نے سن لیا، تھوڑا ٹینشن میرا دور کر دے. اب آپ بلا رہے ہیں کسی کو سن ہی نہیں رہا ہے، مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم سن ہی نہیں رہے. آپ کی تڑپ اور آپ کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے. 40 سال تک سنے گا نہیں، 40 سال کے بعد جواب آئے گا. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اے جہنمیوں تڑپتے رہو، بلکتے رہو، تم تڑپتے رہو. تمہیں پانی نہیں مل سکتا، تمہیں کھانا نہیں مل سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بہت زیادہ چیخے گا، چلائے گا تو کہے گا چلو پانی چاہیے نا، 40 سال کے بعد چلو دیتے ہیں. ان شجرۃ الزقوم طعام النسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. شجرۃ الزقوم، ایسا کھانا، کانٹے دار درخت کا کھانا. جب وہ کھانا کھائے گا نا، یہ کانٹا اٹھا پورا جسم کو اتھڑی پتھڑی ساری چیزیں باہر کرے گا. پانی پیے گا اتنا گرم پانی کہ یہ پورا حلق جل جائے گا. وہ سوچے گا نہ پیا تھا تو بہتر تھا، نہ کھایا تھا تو بہتر تھا، کم تکلیف تھی، کھا لیا تو تکلیف بڑھ گئی، پی لیا تو تکلیف بڑھ گئی. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. اس کو ایسا کھانا دیا جائے گا جو کھانا کھا لینے کے بعد وہ کھانا اٹک جائے گا. آپ کبھی گوشت وغیرہ کھائیے، اٹک اگر جائے کتنے تکلیف ہوتی ہے. اگر انسان کا کھانا اٹک جائے گوشت وغیرہ تو سانسیں اندر اور باہر، اب نہیں تب گیا، حالت خراب ہونے لگتی ہے. آدمی کا چہرہ بالکل بگڑ جاتا ہے. گھر کے اندر گھر والے رونے لگتے ہیں، ماں باپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. یہ لقمہ اٹک گیا ہے، انسان
زندگی اور موت کے بیچ میں کھیل رہا ہے. تکلیف اتنے ڈینجر ہوا کرتی ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَعَامَنْ ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. او لوگوں، اگر تم نے دنیا کے اندر غلط کام کیا، اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر کے نیک کام نہ کیا تو جہنم کے اندر جاؤ گے، اور جہنم کے اندر ہم تمہیں اٹکنے والا کھانا کھلائیں گے. وہ کھانا کھا لینے کے بعد آدمی تکلیف. میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا جلدی آپ کیسے بوڑھے ہو گئے؟ اے اللہ کے نبی آپ اتنے جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا لوگوں سنو، مجھے فلاں فلاں صورتوں نے اور فلاں فلاں آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. میں جہنم کی آیت پڑھتا ہوں اور جہنم کی آیت کو پڑھ لینے کے بعد، جہنم کے عذاب کو پڑھ لینے کے بعد میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ٹینشن کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں. ذرا تصور کرو، غور کرو میرے بھائیوں. جہنم کو پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی بوڑھے ہو رہے ہیں. جہنم کو سوچ لینے کے بعد حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے عذاب کو سن لینے کے بعد حضرت عمر فاروق اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ گڑ گڑایا کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ دعا مانگا کرتی تھی اللہ ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کی عذاب چمٹنے والا عذاب ہے، پکڑنے والا عذاب ہے. اس جہنم کی آگ سے اللہ تو مجھے بچا لے. عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر فاروق جہنم کے عذاب کو سوچ کر کے حضرت عمر فاروق اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے. سوچئے میرے بھائیوں، صحابی آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جہنم کے بارے میں سن چکا ہوں، جنت کے بارے میں سن چکا ہوں. دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے نبی ایسا عمل بتلائیے جس کو کرنے کے بعد میں جنت کے اندر چلا جاؤں اور جہنم سے اپنے آپ کو میں بچا لوں. آج کل سوال آدمی ایسا کرتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی ایسی دعا بتائیے، ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. آج ڈائریکٹ پوچھتا ہے مولوی صاحب ایسی دعا بتائیے کروڑوں پتی ہو جاؤں. ایک لڑکے نے سوال پوچھا مولوی صاحب لڑکی پٹانے کی بھی کوئی دعا ہے؟ ایسی بات کرتے ہو؟ اب مولوی صاحب ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے، نظر پڑ گئی میری طرف دیکھتی نہیں، کوئی دعا بتا دیجئے. میں چاہتا ہوں دعا مانگ رہا ہوں لڑکی بتا، لیکن کوئی دعا اسپیشل ہے کیا بتاؤ. یہاں صحابہ امام کائنات سے کہہ اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیے، ایسا کام بتائیے، ایسا عمل بتائیے جس کام کو کر لینے کے بعد میں جنت کے اندر چلا جاؤں اور اپنے آپ کو میں جہنم سے بچا لوں. اللہ کے نبی نے بہت لمبا چوڑا خطبہ نہ دیا، بہت لمبی چوڑی باتیں آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لو. اسی کلمہ کے تقاضے کو پورا کر لو. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات ادا کرو، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھو. 4 باتیں آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا پہلا کام توحید اپنی زندگی کے اندر لازم کر لو، یعنی دنیا کے اندر رہو تو توحید والا بن کر کے رہو، موحد بن کر کے رہو، شرک مت کرنا. اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا. اب زندگی کے اندر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، پکارنا تو صرف اللہ کو پکارنا. روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ عزت و ذلت کا مالک ہے.
وہی بیٹا بیٹی کا مالک ہے, وہ وہی پوری کائنات کا مالک ہے. اگر شادی بیاہ ہو جانے کے بعد 2-4 سال تک لڑکا لڑکی نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ فلاں بابا کے پاس چلے جانا, فلاں درگاہ میں چلے جانا, فلاں قبر کے پاس چلے جانا, فلاں کے پاس چلے جانا, بلکہ نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین اور بھروسہ کر لینا. اگر اللہ اولاد دینا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتا, اور اگر اللہ اولاد دینا نہ چاہے تو سارے دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں اولاد دینا چاہے تو اولاد نہیں دے سکتا. اولاد چھوڑو, سارے دنیا کے لوگ مل کر کے اگر ایک مچھر پیدا کرنا چاہے تو ایک مچھر بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. توحید تو اسی کو کہتے. توحید اتنا مضبوط ہو, قتل کر دیا جائے, مرڈر کر دیا جائے, ان قتلتا دکھتا, اگر تمہیں جلا کر کے راکھ بھی کر دیا جائے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. توحید مضبوط ہونا چاہیے. اسلام سے اتنا رشتہ مضبوط کر لو. او لڑکوں لڑکیوں, آپ نے نہیں سنا آج کے دور میں دولت والے کو دیکھا, لڑکی اسی کے ساتھ فرار, اس کو کوئی توحید اور اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں. ہمیں تو بس تو ہی چاہیے. بس ماں باپ کو چھوڑا, اسلام کو چھوڑا, دین دھرم سب کو چھوڑ دیا, بھاگ گئی. اور لڑکوں کو بھی دیکھیے, دوسری لڑکی کے چکر میں کسی کو بھگا لیا. اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو, سوچئے آج ہماری سوچ کتنی بدل چکی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا, اللہ کے نبی جنت میں کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا کلمہ یہ توحید اپنے زندگی میں لازم کر لو, سیکھو, نماز قائم کرو, روزہ رکھو, اور اسی طریقے سے زکات ادا کرو, جنت کے اندر چلے جاؤ. اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے قسم سنیے, والذی نفسی بیدی, جس کے ہاتھ میں, جس کے قبضے قدرت میں میری جان نے, اللہ کے نبی سنیے, لا ازید ولا انقص. اے امام کائنات, جو آپ نے فرمایا, اے امام کائنات, جو آپ نے کہا ہے اللہ کے نبی, وہی کروں گا, نہ میں گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا. اے اللہ کے نبی, جتنا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے, نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز پڑھوں گا, اور جس طریقے سے آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی نماز ادا کروں گا. یہی تو ہے اسلام, تو اسی چیز کا, من تعبد و کیف تعبد, عبادت کس کی جائے اور عبادت کیسی کی جائے, یہ دونوں چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. من تعبد, عبادت کس کی جائے تو اللہ کی, کیسی کی جائے, نماز روزہ حج زکات کیسے کیا جائے, اللہ کے نبی نے جس انداز سے بولا ویسی. ایسا نہیں کہ جیسا من چاہے ویسے نماز پڑھ لو, نہیں چلے گا. جس طریقے سے دل چاہے روزہ رکھ لو, جس طریقے سے چاہے زکات دے دو, نہیں چلے گا. اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے کس انداز سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے بھائی, جو 4 چیزیں آپ نے بتائی, آپ نے فرمایا نماز ادا کرو. آج کے دور میں دیکھیے, نماز جنت میں لے جانے والا سب سے بہترین عمل ہے. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ مولوی صاحب نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے ہو؟ ہاں. کب؟ جمعے کی نماز تو پڑھتا ہوں مولوی صاحب, جمعے کی تو پڑھ رہا ہوں. اب بتاؤ میرے بھائیو, سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات کہاں گئے؟ مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا, کہاں چلا جاؤں؟ سنیچر کے دن میں اپنا بزنس کے چکر میں نکلا تھا. اتوار کہاں گئے؟ سسرال چلا گیا. سوموار کہاں گئے؟ گرل فرینڈ کے بعد نکل گیا. منگل کہاں گئے؟ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے چلا گیا. بدھ کے دن کہاں تھے؟
مولوی صاحب کیا بتاؤ، گھومنے چلا گیا، جمعرات کے دن کہاں چلے گئے، کسی سے پیسہ چل پا رہا تو اسی سے لینے چلا گیا، جمعے کے دن پہنچ کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے۔ او لوگوں، امام کائنات نے فرمایا اگر جنت میں جانا ہے تو نماز کی پابندی کرو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے آخری سمے میں فرمایا تھا، او لوگوں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا خیال کرنا۔ آج کی یہ امت، آج کی یہ قوم، آج کی یہ مسلمان میرے بھائیوں، نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لیا، نمازیں پڑھنے لگا، عید چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے تو دوسرا چاند دیکھ لینے کے بعد مسجدوں کو ویران کر دیا کرتا ہے۔ آج تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا وہ یہی سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر نماز پڑھی کہ نہ پڑھی۔ یہ نہیں کہے گا کتنا کمایا، کیسی لڑکی سے شادی کی، ہاں کیسا گھر بنایا تھا، کس طریقے سے تم نے ٹائلز ماربل اور یہ رو لگایا، نہیں، یہی پوچھا جائے گا پہلا سوال کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہ۔ سوچئے اللہ کے نبی کہہ رہے توحید اپنا لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لینے کے بعد بندہ کے اوپر سب سے پہلا جو قانون لاگو ہوتا وہ یہی ہے کہ نماز۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج باپ بھی نمازی نہیں تو ماں بھی نمازی نہیں، باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا بھی نہیں پڑھ رہا، ماں نہیں پڑھ رہی تو بیٹی بھی نہیں پڑھ رہی ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، کیسے مسلمان ہو؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتا جو نماز نہ پڑھے؟ کیا نماز کے بغیر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نماز کے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اسی نماز کو الصلاۃ مفتاح الجنہ، اس نماز کو جنت کی کنجی بتایا ہے، جنت کا پاسورڈ بتایا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہو، کوئی آدمی دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے چابی چاہیے، اس کے لیے کی چاہیے، اس کے لیے بٹن چاہیے، اس کے لیے پاسورڈ ہوتا ہے۔ آپ بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جائیے تو پاسورڈ لگا رہتا ہے، آپ کو اگر پاسورڈ معلوم ہو تو آپ اس دروازے کو کھول سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر چابی ہے تو اس دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ جنت کی چابی یہ نماز ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، امام کائنات نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے۔ آج کے دور میں نماز ولی صاحب بہت ٹینشن، ارے یہ نماز تو مولویوں کے لیے ہے، یہ نماز بزرگوں کے لیے ہے، یہ نماز مدرسہ میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے نماز، ہم تو کالج والے ہیں، ہم تو اسکول والے ہیں، ہم تو یونیورسٹی والے ہیں، ہم تو بزنس ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلاں ہیں فلاں، ہمارے لیے نماز کوئی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر جنت میں جانا ہے تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ سنیے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بچہ چھوٹا ہو اسی وقت بچے کو نماز کے لیے تم ٹرین کرو، نماز کی تربیت اس کو دو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اگر بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جان رہے کہ نماز ہی جنت لے جانے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ فرما رہے ہیں 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کون؟ باپ دے گا، کیونکہ باپ ہی تو ہے، ماں دے گی بیٹی کو، ہے چل نماز پڑھ، وضو بنا۔ آپ بھی نماز پڑھیے، اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے مسجد جائیے نماز پڑھانے کے لیے۔ ماں نماز گھر میں پڑھ رہی ہے تو بچی کو بھی بولے بچی چل وضو بن، اپنے اس بچی کو وضو بنوائے اور اپنے بغل میں ایک چھوٹا سا مصلی لگا دے، اور پھر نماز دونوں کے دونوں ادا کر لے۔
تصور کرو میرے بھائیوں، کیا یہ ماحول ہمارے یہاں ہے؟ کیا یہ ماحول بنگال میں؟ کیا یہ ماحول جھارکھنڈ میں؟ کیا یہ ماحول بہار میں؟ کیا یہ ماحول ہندوستان میں؟ نہیں میرے بھائیوں، جب بیٹا نماز نہ پڑھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے نماز پڑھانے کی کوشش کرو، مرو اولادکم، حکم دو۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تب بھی نماز نہ پڑھے تو تم اس کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ کتاب تم نے پڑھی کہ نہ پڑھی، تم نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو تم پوچھ لیا کرتے ہو۔ کیا تم نے یہ پوچھنے کی کوشش کی اور بیٹے کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی، عصر مغرب عشاء، اے میری بیٹی کیا تم نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ کہاں سے پوچھیں گے جب باپ ہی نماز نہ پڑھتا ہو؟ باپ ہی نہ پڑھتا تو پوچھے گا؟ جب بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، اور اگر باپ ہی نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا وہ تو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس انداز سے تربیت دی اور اس انداز سے لوگوں کو بتایا کہ یہ نماز جنت میں لے جانے والا بہت ہی بہتر عمل ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ آپ نے سکھایا، بہت کچھ آپ نے فرمایا۔ یہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ فرض نماز کے علاوہ یہ تہجد کی نماز اگر رات میں اٹھ کر کے کوئی پڑھتا ہو تو سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں تہجد کی نماز پڑھنے والے کو بولا جائے گا، وہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں تدخل الجنت بسلام، ارے جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ نماز اسلام میں تو ہے، یہ نماز ہندو دھرم میں بھی ہے۔ یوگی یوجی ستماتمانم رہسستھتا ایکاکی چتاتم نراشن پرگیا پنچم سمے کرتبیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 5 سمے، 5 ٹائم نماز ادا کرو۔ ہندو دھرم کے اندر بھی یہ ذکر ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی نماز سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، جب نماز پڑھتا ہوں تو سکون ملتا ہے۔ آج کا لڑکا کہتا ہے مولوی صاحب جب میں گانا سنتا ہوں تو سکون ملتا ہے، جب میں انٹرنیٹ چلاتا ہوں، فری فائر گیم کھیلتا ہوں، جب یہ کرتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، مستی کرتا ہوں، گھومتا ہوں، ڈرائیونگ کرتا ہوں، تب مجھے سکون ملتا ہے، شراب پیتا ہوں تب سکون ملتا ہے۔ امام کائنات کہہ رہے کہ نماز پڑھتا ہوں تو سکون ملتا ہے۔ جنت میں لے جانے والا ایک عمل کون سا ہے؟ نماز۔ میرے بھائیوں، گھوڑائی پاڑا کے لوگوں، مسجدوں کو ویران مت کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ کون آئے گا ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے؟ نوجوانوں، رمضان کے مہینے میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لے تو کیا سمجھتے ہو؟ رمضان میں تو شیطان بند کر دیا جاتا ہے، شیطان چیلنج کرتا ہے اچھا بند کر دیے ہو نا، 1 مہینے کے بعد تو ہمیں کھلنا ہی کھلنا ہے، جب ہم نکلیں گے نا تو سب کو اپنے لپیٹ پہ لے لیں گے، چیلنج کرتا ہے۔ اب وہ شیطان نکلتا ہے، واقعی چاند دیکھ لینے کے بعد مسجد ویران، جیسی عید کی نماز پڑھ لیا اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگا، اور نماز سے، مسجد سے، قرآن سے کوئی مطلب نہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ ماحول ہے لوگوں میں، یہ ماحول ہے سماج کے اندر، یہ ماحول ہے سوسائٹی میں۔ اللہ کے نبی فرما رہے اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو نماز۔ عورتوں سنو، تمہارے لیے بھی نماز، ایسا نہیں کہ تم صرف میک اپ کرو، چوڑیاں پہنو، الگ الگ کے پرفیوم لگاؤ، اسٹائل کے کپڑے پہنو، ہاں سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر اپنی تصویریں، ویڈیو بنا کر کے شیئر کرو، صرف تمہارا کام یہ نہیں ہے۔ او لڑکیو، تمہارا بھی کام نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر لڑکیاں یہ 4 چیزیں کر لیں، اگر عورت اگر یہ 4 کام کر لیں تو وہ بھی جنت میں چلی جائیں گی۔
کون سی وہ چار کام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرۃ اذا صلت خمسا وصامت شہرا وطاعت بالہا وحفظت فرجہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر چار کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا چاہو جنت کے اندر چلی جاؤ. چار کام. اذا صلت خمسہ، عورت کے لیے بھی 5 نماز. دیکھ رہے ہیں صرف مردوں کے لیے نماز نہیں ہے. عورت کا کام ہی کیا؟ گھر میں کھانا بناؤ، ہاں نماز پڑھو. اب جو عورت نماز پڑھے گی تو اپنے شوہر کو بھی نمازی بنائے گی. لیکن ایسا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں. اس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں. شوہر آیا، شوہر کو بھی کچھ نہیں بولی. ایک عورت دیندار ہو تو اپنے شوہر کو اپنے بچے کو دیندار بنا سکتی ہے. المرأۃ اذا صلت خمسہ، عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے. وصامت شہرہا، روزے رکھے، فرض روزے. وطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. تیسرا کام، شوہر جو کہتا سنے. ہاں شرک والا کام نہیں، جو بہتر کام جو وہ کر سکتی ہے اس کی اطاعت کرے. وحفظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. فرمایا امام کائنات نہ اگر یہ 4 کام عورت کر لیتی ہے تو وہ بھی جہنم سے بچ جائے گی اور جنت کے اندر چلی جائے گی. یہ نماز مردوں کے لیے، یہ نماز عورتوں کے لیے، یہ نماز سبھی لوگوں کے لیے. میرے بھائیوں، یہ نماز جنت میں پہنچانے والا یہ پہلا عمل ہے. توحید کے بعد، توحید ہے تو جنت میں انشاءاللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، توحید والا ہے تو جنت میں جائے گا. آخری وقت ہے، مر رہا ہے، لاسٹ میں پڑھ لیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا اگر توحید والا ہے. نماز پڑھ رہا ہے جنت میں جا رہا ہے. وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے. جو آدمی اگر رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو رمضان کا روزہ رکھنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا. جنت کے اندر بہت دروازے، 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے جانا جاتا ہے. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا. پتہ یہ چلا یہ روزہ جنت میں لے جانے والا ہے، یہ روزہ آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم کو کام کرنا پڑتا ہے، ہم روزہ کیسے رکھ پائیں گے، تھک جاتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ارے ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے. یہ بے شرم ہو کر کے ہوٹلوں میں پردہ لگا کر کے کھانا کھا لیا کرتے ہیں. او لوگوں، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ روزہ بندہ کو جنت کے لے کر کے جائے گا. یہ روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا. کیا دوں گا بتایا نہیں، کہاں کتنا کچھ ملے گا یہ کلیئر طور پر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا نہیں گیا، لیکن اتنا سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. اب تصور کرو روزے کے اندر میرے بھائیوں کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو تقوی پیدا ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے. کیوں؟ روزہ رکھ لینے کے بعد اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. روزہ رکھ لینے کے بعد بند کمرے کے اندر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو سوچتا ہے کہ روزہ رکھا ہو میرا روزہ خراب ہو جائے گا. روزہ رکھ لینے کے بعد اگر گھر کے اندر ہو اور گھر کے اندر فریج کے اندر الگ الگ فروٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ فروٹ نہیں کھاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دنیا والا جان لے گا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کو پتا چل جائے گا میرا روزہ نہ ہوگا. وضو بناتا ہے، حلق کے اندر پانی اندر نہیں کرتا، حالانکہ اسے معلوم ہے میں حلق کے اندر پانی کر لوں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو پتہ چل جائے گا. میرے بھائیو یہ روزہ لوگوں کو متقی بناتا ہے. اسی وجہ سے امام کائنات فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جنت میں پہنچانے والا عمل ہے. کتنا لوگ ہے، ایک آدمی کہنے لگا اپنی بیوی سے ارے کام کر کر کے تھک جاتا ہوں روزہ نہیں رکھوں گا.
बीवी का डट रोजा नहीं रखे वो क्या कहेगा मोहल्ले वाला, समाज वाला है, देखो कितना बेशर्म आदमी रोजा नहीं रखता है। अच्छा बताओ, रोजा रखूंगा काम नहीं कर पाऊंगा, और जब काम नहीं कर पाऊंगा तो तुम्हारे लिए चूड़ी, तुम्हारे लिए मेकअप का सामान, कपड़े कैसे ला पाऊंगा? नहीं ला सकता हूं ना। तो अगर तुम कहो तो रोजा रख लूं, फिर तुम्हारा कोई सामान नहीं आएगा। औरत को तो दौलत चाहिए, चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, रोजा मत रखना, हमें चूड़ी चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, तुम रोजा रखो या न रखो। अब बीवी कहते चलो रोजा नहीं रखोगे तो क्या होगा? तरावी तो पढ़ लोगे ना। तरावी रमजान में तो तरावी लोग पढ़ते हैं, बहुत शौक से कुरान सुनते हैं, इतना तो कर सकते हो। कहता जब दिन भर रोजा ही नहीं रखूंगा, दिन भर काम करूंगा, मेहनत करूंगा, भागूंगा, दौड़ूंगा, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, हर जगह दर्द ही दर्द, जब इतना दर्द होगा तो मैं तरावी की नमाज कैसे पढ़ पाऊंगा? तुम तो समझ ही सकती हो। बीवी कहते वाह, न रोजा रखेगा न तरावी पढ़ेगा, अरे इफ्तार करेगा कि नहीं करेगा? शौहर बोलता काफिर थोड़ी हूं, इफ्तार तो करूंगा। मेरे भाइयों सोचो, इफ्तार के लिए अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, रोजा नहीं, तरावी नहीं, नमाज नहीं, सिर्फ इफ्तार खा रहा है। ओ जन्नत में ले जाने वाला ये रोजा एक ऐसा अमल है, बहुत जल्द आने वाला, मेरे भाई का महीना शुरू होने वाला है। उस रमजान की आने से पहले उसकी तैयारी कर दो, शुरू कर दो, उसके लिए प्लानिंग बनाओ। रोजा कैसे रखूंगा, क्या खाऊंगा, सहरी में क्या खाऊंगा, इफ्तार क्या करूंगा, और किस अंदाज से मैं रोजाना रहूंगा, कैसे मैं अपने आप को रोजा महफूज कर पाऊंगा। सिर्फ रोजा ये नहीं है कि आदमी सुबह से लेकर शाम तक भूखा रह जाएगी, सिर्फ इसका नाम रोजा नहीं है। रोजा नाम है सुबह से लेकर के शाम तक भूख से, शहवत से, गलत काम से, जबान से गलत चीज ना सुने, जबान से कोई गलत चीज ना बोले, कान से कोई गलत चीज ना सुने, हाथ से कोई गलत चीज टच ना करे, पैर से गलत जगह पे ना जाए, हाँ अपने ख्वाहिशात को रोक ले, गलत कामों, इस चीज का नाम है रोजा। सिर्फ भूख प्यास से नहीं, तमाम गलत कामों से रुक जाने का नाम है रोजा। अब रोजा भी रख रहा है, गाली भी दे रहा है, रोजा भी रख रहा है, झूठ भी बोल रहा है। अबे तेरा रोजा हो कहा रहा है? रोजा रखने वाला झूठ भी बोलेगा, गाली भी देगा। नहीं मेरे भाइयों, तो रोजा जन्नत में ले जाने वाला अमल है, इस वजह से बहुत जल्द आने वाला है। हम तो दुआ करते हैं कि बारेला हमें रमजान मुबारक के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। सहाबा सलफ सालेहीन 6 महीना पहले दुआ मांगते थे, अल्लाह ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा बल्लिगनी रमजान, ऐ अल्लाह रमजान से हमें मुलाकात करा दे। 6 महीना पहले से दुआ मांग रहे, अल्लाह रमजान तक हमें जिंदा रख। रमजान को रोजा रख लेंगे, उसके बाद कोई बात नहीं, मर जाए टेंशन नहीं है, लेकिन अल्लाह रमजान का महीना मुझे दिला दे, क्योंकि रमजान की फजीलत उन्हें मालूम थी, जानते थे रमजान के महीने में कोई काम करता है और आम दिनों में कोई काम करता है तो कई गुना बढ़ करके उसको सवाब मिलता है। नमाज भी पढ़ रहा है तो कई गुना बढ़ करके उसको सवाब मिल रहा है, सदका भी कर रहा तो कई गुना बढ़ करके उसको सवाब मिल रहा है। सहाबा सलफ सालेहीन इसी वजह से 6 महीना पहले दुआ मांगा करते थे, अल्लाह ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमजान, ऐ अल्लाह रमजान से मुझे मुलाकात करा दे, वसल्लिमनी रमजान अली, या रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे। 6 महीना दुआ मांगते थे और रमजान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक दुआ मांगते थे, अल्लाह रमजान में जो हमने इबादत की, अल्लाह इस इबादत को अल्लाह तो एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। अल्लाह मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बहनों, रोजा रखा करो, रोजा मत छोड़ना। दुनिया की लज्जतों में, दुनिया के चक्करों में रोजा तर्क मत करना मेरे भाइयों। ये रोजा जन्नत में ले जाने वाला अमल है, और जो जन्नत में चला गया, मैंने बताया सबसे कामयाब आदमी वही है। तो रोजा ये जन्नत में ले जाने वाला एक अमल है। तो आप नमाज समझ लिया, रोजा समझ लिया, ज़कात जिसको ताकत है, अमीर आदमी है, वो ज़कात दे।
मौलवियों से मसला मालूम कर ले कितने में कितना ज़कात निकलेगा, उतनी ज़कात जरूर निकाले, क्योंकि ज़कात देने वाला भी जन्नत में जाएगा। हो गया। 2 अमल और बताऊंगा, फिर जहन्नम में पहुंचाने वाला अमल बताऊंगा लास्ट। अब सुनिए, और 2 अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जन्नत में अगर जाना हो, जन्नत में जाना हो तो इमाम कायनात फरमाते हैं, काफिलुल यतीम कहातैनि फिल जन्नह, अना बकाफिलुल यतीम, यतीमों की किफालत करने वाला, गरीबों और मिस्किनों की किफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अरे यतीम को ये बच्चा है, गरीब है, आपने उसको कपड़ा पहना दिया, आपने उसको खाना खिला दिया, आपने उसको दान कर दिया, आपने उसको कुछ दे दिया। मेरे भाइयों, इमाम कायनात फरमाते, यतीम की किफालत करने वाला जन्नत के अंदर जाएगा। जन्नत में जाने वाला एक अमल यतीम की किफालत करने वाला। इसी तरीके से जन्नत में जाने वाला एक अमल ये है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो मस्जिद, जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा या मस्जिद में दान करेगा, मस्जिद के लिए अपनी दौलत कुर्बान करेगा, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, मैंने उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। यानी जो मस्जिद बनाएगा वो जन्नत में जाएगा। एक और अमल जन्नत में ले जाने वाला, एक और अमल सुन लो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मय्यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्नह। और लोगों, तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, गारंटी दे दो। उनमें से एक चीज ये कि जबान की गारंटी दे दो कि जबान से मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, जबान से बुरा भला नहीं करूंगा, जबान से चुगली, जबान से लान तान ये वो नहीं करूंगा। जबान की गारंटी और शर्मगाह, मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, गलत लड़कियों की को छेड़ूंगा नहीं, अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। इमाम कायनात ने फरमाया, अज़मल्लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। यानी कोई अगर जबान की हिफाजत की गारंटी ले ले और अपनी शर्मगाह की गारंटी ले ले, तो मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं कि वो बंदा जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में ले जाने वाला ये 2 अमल, जबान ज्यादा मत बोलो, गाली गलौज मत करो। अपने यहां तो गालियों के भरमार लगे रहते, गाली 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 गाली, कहीं पे थोड़ा सा गाड़ी में इधर से उधर, देखिए टोटो चलाने वाले कितनी गालियां देता है, काम करने वाला कितनी गालियां देता है, मालिक है वर्कर को गाली दे रहा, बीवी है, शौहर है, बीवी को गाली दे रहा, बीवी शौहर को गाली, समाज लड़के लड़के को गाली। जबान की कोई हिफाजत नहीं है, चुगली लान तान ये वो। मेरे भाइयों, जबान की हिफाजत कर लो, जन्नत की गारंटी। शर्मगाह, ओ गर्लफ्रेंड रखने वालों, बॉयफ्रेंड रखने वालियों, सुनो, अगर जन्नत में जाना है तो बॉयफ्रेंड को ब्लॉक लिस्ट में डालो, नो कांटेक्ट, आई एम सिंगल, नो कांटेक्ट। हाँ, मैं शादी करूंगी, निकाह करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अगर मुझसे इतनी तुमको मोहब्बत है तो निकाह करो। जन्नत में जाना है तो शर्मगाह की हिफाजत। यहां तो मौलवी साहब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पे कितनी लड़कियां गई अपने बॉयफ्रेंडों के साथ, हैप्पी वैलेंटाइन डे कितना मनाया गया। हाँ, मालदा, फरक्का, कलिया चक और न जाने दार्जिलिंग, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, अलग अलग शहरों में किस अंदाज से लड़कियां जाकर के वैलेंटाइन डे के मौके पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ पे हाथ, गले पे गले और न जाने क्या से किया, सारी करम और सब कुछ कर डाला। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, इमाम कायनात कह रहे शर्मगाह की हिफाजत कर लो। लड़कियों, जन्नत की गारंटी ले लो, लड़कों तुम भी जन्नत की गारंटी ले लो। यहां मौलवी साहब हाय हेलो से बात शुरू, इंस्टाग्राम से बात शुरू, उसके बाद मुलाकातें, उसके बाद होटलों में मिलना। अब उससे बोलो किसने कहा शादी नहीं करोगे? मौलवी साहब
اتنا جلدی شادی کو کیا رکھا ہے؟ جو گرل فرینڈ 2 2 4 4 5 5 رکھے گا وہ شادی کرے گا، وہ نکاح کرے گا۔ جس لڑکی کو بوائے فرینڈ مل گیا وہ لڑکی نکاح کرے گی۔ میرے بھائیو، یہ شرمگاہ کی حفاظت جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اب آؤ، جنت میں چلا گیا سب سے کامیاب، جہنم میں چلا گیا تو سب سے بد نصیب آدمی، سب سے بیوقوف، سب سے بد نصیب۔ الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، امام سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، جنت میں جانے والا عمل کرتا ہو۔ اور سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑا بد نصیب، سب سے بڑا برا آدمی وہ ہے جو مرنے کی بات کی کوئی تیاری نہ کرتا ہو۔ سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے، سب سے بڑا بد نصیب آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے جنت والا عمل نہ کر سکا بلکہ جہنم والا عمل کر لیا اور جہنم کے اندر چلا گیا۔ اتنا بد نصیب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر جانے لگے گا تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ میری بیوی ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ میرا بھائی ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ میرا دوست ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، یہ میرے فرینڈ ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، یہ میری دولت ہے، یہ ساری چیزیں لے لے، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ میں جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جہنم میں چلا گیا، افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا، فلاں کی باتوں پر عمل نہ کیا ہوتا، فلاں کے بہکاوے میں نہ لگا ہوتا، فلاں کے چکر میں نہ لگا ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا۔ چیخ کر کہے گا اے اللہ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ۔ جہنمی جہنم میں چلی جانے کے بعد کہے گا میری دولت کچھ کام نہ آئی، میری سلطنت لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے کتاب ہی نہ ملا ہوتا، میرا نیکم میرا نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، میں اپنے حساب کو ہی نہ جانتا، ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا، بار بار کہے گا کاش 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 یہ ساری چیزیں مجھے پتہ نہ چلتا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری دولت، میری بلڈنگ، میرا بینک بیلنس ذرہ برابر کام نہ آیا۔ اتنا افسوس کرے گا میرے بھائیوں جہنم میں چلے جانے کے بعد۔ جہنم میں چلے جانے کے بعد کیوں جہنم میں جائے گا؟ سنو، جنتی لوگ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے اے جہنمیوں ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ جواب دے گا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مؤذن کی اذان کی آواز تو سنا کرتے تھے، ہم اذان کا جواب تک نہیں دیتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے۔ پہلا جواب او گھوڑائے پاڑا کے لوگوں سنو، چیخ کر کے کہے گا ما سلککم فی سقر، جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب نماز پڑھو نہ پڑھو ہم کوئی حاکم نہیں ہے، ہم کوئی جج نہیں ہے، اور ہم کوئی حکم لگانے کے لیے نہیں آئے۔ نماز پڑھو گے تو جنت، نماز نہیں پڑھو گے تو پہلی وجہ جہنم میں جانے کی یہ ہوگی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین،
اور دوسرا یہ کہے گا کہ اللہ اے جہاں جنتیوں ہم دنیا میں مسکینوں کو غریبوں کو یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے ہم تو خوب مر گیا کیا ہو گیا بھائی ہونے تو 1 بج گیا تھا کیا ہاں اسی وجہ سے مائک بھی جواب دے رہا ہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا جی اسٹو پہ لے جانا چلا گیا چلا گیا جلا گیا چائے بگڑ جاتا ہے آج قرآن کو آئے اس کو فیمس نہیں ہوا ساتھ میں ختم اس کا سارا پیسہ کاٹ اچھا یہ کھانا آخر میں نہیں بنا میں کیا پیسہ ملے گا سب کاٹ ہار ہونے لگی جل گیا کیا جل گیا نور الاسلام رحیمی ہے نا اس کے بعد نور الاسلام رحیمی ارے اس کا بعد ہے کیا پھر اور نہیں ہوگا کون ہے بھاگ جائے گا چلو بھی ٹھیک ہوا میرے بھائی
चलो भाई टाइम लग गया लाइन है जलता जल गया चार जल गया मैं लाइन चला है हमारा टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा पता चल गया बताओ चल मोदी आसा कोई बार पानी होई छे कोई बार की होई छे बोलो बोलें बोलें हेलो ऐसा लगा कि अभी हम बात कर रहे थे, ऐसा लगा कि माइकी की मौत हो गई। अब ये जन्नत या जहन्नम में पता नहीं कहाँ चलेगी, बताइए। तो जहन्नम में जाने वाला एक अमल मैंने बताया कि अगर मिस्कीनों को खाना न खिलाए तो जहन्नम के अंदर जाएगा। ऐसी इमाम अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से क्यों चले गए, जवाब में कहेगा वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। ओ लोगों,
हम इस वजह से चले गए कि दुनिया में बहुत ज्यादा गप्पे मारा करते थे। बात का पतंगड़ बाजार में लगा हुआ है, चौराहे पे लगा हुआ है, खूब बातें कर रहा है, बस इधर की बात उधर की बात। आजकल देखते हैं ना, किसी भी मामले में मिनटों भर बातें कर रहा है। इस्लाम की दीन की कोई बातें नहीं। और औरतों का मसला मत पूछिए, औरत अगर बात करने पे तुल जाए पूरी रात गुजर जाएगी। हम इधर किशनगंज से प्रोग्राम करके जा रहे थे अपने यहाँ, किशनगंज में बैठी दो लड़कियां पढ़ने के लिए जा रही थी दिल्ली, वहां बैठी और वहां से बात करते करते मैं पटना, मुझे एयरपोर्ट वहां पे जाना था और मुझे वहीं से फ्लाइट पकड़नी थी, पटना तक बात करती चली गई। हमने कहा अल्लाह की बंदी कम से कम दूसरे पर तो रहम कर दो। सुबह से लेकर के भी 12 बज चुके, 7-8 घंटे हो गए, बात करती चली जा रही हो, कम से कम दूसरों का तो भी ख्याल रखा करो। इतनी बातें किया करती है। फकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, ज्यादा गप और ज्यादा दुनिया के लान तान के चक्करों में जहन्नम में जाने वाला एक अमल ये भी है। मेरे भाइयों, एक लड़का ऐसे पूछने लगा, मौलवी साहब क्या जन्नत जन्नत जहन्नम जहन्नम कर रहे हैं? हमने कहा क्यों? कहा ये बताइए कि फिल्म दुनिया की हीरोइन जो है, बहुत सारी हीरोइन है, एक से खूबसूरत लड़कियां हैं। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगा ये कहां जाएंगी? हमने कहा जाहिर सी बात है, ये तो ईमान नहीं लाई है, ये तो नमाज नहीं पढ़ती है, रोजा नहीं रखती है, ये तो बेहयाई वाला काम करती है, ये तो शिरकिया काम करती है, जहन्नम में जाएगी, जन्नत थोड़ी जाएगी। तो लड़का बोलता मौलवी साहब फिर जहन्नम ही ठीक है, बताइए। हमने कहा क्यों? कहा कम से कम जहन्नम में मुलाकात तो हो जाएगी। अब सोचो मेरे भाइयों, कितनी घटिया सोच आज के मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर आ चुकी है। ये बातें मैंने जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से मैंने रखी है। कल इंशाअल्लाह कौन जगह है, सिरासिन के अंदर एक अलग मौजू पे इंशाअल्लाह आपके सामने खिताब करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो बातें बताई गई है, इन बातों के ऊपर गौर फिक्र करने के साथ साथ जन्नत में जाने वाला जो अमल है उसके ऊपर अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, और जहन्नम के अमाल जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं उन तमाम बुरे अमाल से हमें बचाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा व बारका फी हयातिही तय्यबा। अब तक हम लोग फजलतुल शेख जनाब मौलाना अबुल कलाम गिरडी आई+ टीवी से बहुत ही कीमती बयान सुन रहे थे जन्नत और जहन्नम के मौजू पर। अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने अपने वक्त के अंदर